لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 ہے اور یہ قرآن مجید کی وہ 9ویں آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ ڈائریکٹ مومنین کو مخاطب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں خرچ کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے. اس آیت کا پہلے ترجمہ سن لیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ روزی خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور تم بیکار چیزوں کو اس میں سے خرچ نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ، جبکہ تم خود اس کو نہیں لیتے مگر چشم پوشی سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کی ترغیب دی ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں، مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. صدقات انسان کے آنے والے جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کو ٹالتا ہے. اور صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. الغرض صدقے کے بے شمار فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ میں. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ اور عمدہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اس آیت کا شان نزول بھی ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے، انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے. انصار اپنی فصل جب کٹ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، اس کے ستون پر ایک رسی بندھی جاتی اور انصار مدینہ اپنے خوشے، کھجور کے خوشے لا کر وہاں پر لٹکا دیا کرتے تھے، جس سے فقراء اور مہاجرین اس سے فائدہ اٹھاتے، اس کو لیتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھجور کے خوشے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نظر آئے جو بالکل سوکھ گئے تھے، جو استعمال کے قابل نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم بیکار اور ردی مال کو اور وہ چیزیں جو گھٹیا ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ مت کرو. اور جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم خود اس کو لینا پسند نہیں کرتے. جب تم لینا پسند نہیں کرتے تو پھر دینا کیوں کر پسند کر سکتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی پاکیزہ اور عمدہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. اور اسی طریقے سے اس آیت کا ایک اور شان نزول کتابوں کے اندر ملتا ہے. صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو صدقہ فطر
ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو جو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے کھجور کے بارے میں 3.5 کلو، تو صحابہ کرام لا کر صدقہ فطر کی مقدار جمع کرنے لگے۔ تو ایک صحابی جو صدقہ فطر لائے وہ صحیح نہیں تھا، یعنی کہ وہ بہتر نہیں تھا، بیکار تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم بیکار اور ردی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ مت کرو۔ اور جب یہ بات آتی ہے کہ صدقہ کرنا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، تو انسان کا مزاج کچھ یوں بن جاتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے جو بیکار ہوتا ہے، جو زیادہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، یا پھر جو گھٹیا ہوتا ہے، وہ نکال کر انسان صدقہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے صدقات اور خیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جو بھی صدقہ کرتا ہے، انسان جو بھی خیرات کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوئی بھی نیکی ہرگز قبول نہیں کرتے، تمہاری کوئی بھی نیکی ہرگز قبول نہیں کرتے مگر یہ کہ تم اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرتے ہو۔ تو کمال نیکی کا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کے کھجور کے باغات تھے، ان باغات میں سے جو باغ سب سے عمدہ تھا، جو باغ سب سے قیمتی تھا، جو مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، اور اس باغ کے اندر ایک ایسا چشمہ تھا جس کا پانی بہت زیادہ میٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارہا اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس چشمے کا پانی پیا کرتے تھے، اور اس پانی کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو الغرض وہ باغ مدینہ منورہ کے اندر بہت زیادہ قیمتی تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایسا کرو کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے حق میں تقسیم کر دو، اپنے رشتہ داروں پر تم اس باغ کو خرچ کر دو۔ تو صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا کہ وہ اپنے مال میں سے جو بہتر ہوتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم گھٹیا مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب کسی کو بات آتی ہے دینے کی تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، نوٹوں کی گڈی نکالتے ہیں، اور اس میں سے جو نوٹ پھٹکی ہوتی ہے، جو نوٹ پر چکر پٹی لگی ہوتی ہے، اور جو نوٹ پر کلر وغیرہ لگا ہوتا ہے، جس کو کوئی بازار والا لے نہیں رہتا، جس کو کوئی دکاندار لے نہیں رہتا، تو اس نوٹ کو کیا کرتے ہیں، ہم چپکے سے نکال کر مسجد کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اور جب کسی کو کپڑا دینے کی بات آتی ہے تو ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ دینے کا کپڑا دو۔ کیا کہتے ہیں کہ دینے کا کپڑا دو۔ تو جو دکاندار بھی ہوتا ہے وہی ذہن رکھ کر گھٹیا سے گھٹیا کپڑا اس کو بتاتا ہے، اور اس میں سے بھی وہ شخص کہتا ہے کہ اس میں سے جو سستا ہے وہ دو۔ تو یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اور جب خود کو لینے کی باری آتی ہے تو دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے عمدہ کپڑا، سب سے اعلیٰ کپڑا، سب سے قیمتی کپڑا جو کاٹن کا ہو وہ ہمیں بتاؤ۔ تو انسان کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ جب اپنی بات آتی ہے تو انسان اعلیٰ کی طرف جاتا ہے، اور جب بات آتی ہے دینے کی تو انسان گھٹیا کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر بطور لطیفہ کے ملتا ہے کہ ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نیت کی اور یہ منت مانگی کہ اے باری تعالیٰ، اگر آپ مجھے جو بھی دیں گے تو میں اس میں کا آدھا
آپ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، اس نے کہا آدھا آپ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس کو 2 روپے کا ایک سکہ مل گیا جو کھوٹا تھا، تو چنانچہ وہ سکے کو لے کر بازار میں جاتا ہے تو جس کی قیمت اس کو 1 روپیہ ملتی ہے، یعنی کہ آدھا کٹ کر کر اس کو وہ سکے کی قیمت ملتی ہے، تو کہتا ہے اے باری تعالیٰ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا جو آپ نے پہلے ہی سے آدھا کٹ کر کر مجھے دیا۔ تو انسان جب دینے کی باری آتی ہے تو بہانے بناتا ہے کہ آج نہیں خرچ کروں گا، آج نہیں دوں گا کیونکہ آج ذرا تنگی چل رہی ہے، کاروبار اتنا اچھا نہیں چل رہا ہے، شادی وغیرہ کر چکا ہوں یا گھر وغیرہ بنا رہا ہوں تو آج بہت خرچے ہو گئے ہیں، اس سال بہت خرچے ہو گئے ہیں، آئندہ سال دیکھوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو انسان کے پاس بہانوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، لیکن یہی انسان جب اپنے خواہشات کی باری آتی ہے، اپنی ضروریات کی باری آتی ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ خرچ کرتا ہے اور اعلیٰ طریقے پر اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ یہ ضرورت کہاں نظر آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب انسان کو لینے کی باری آتی ہے تو انسان مسکراتا ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو انسان منہ کھلاتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج بن گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچہ کرنا چاہیے اور اپنے مال میں سے جو مال عمدہ ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ ہم اپنے لیے اعلیٰ پسند کریں اور اپنے بھائی کے لیے گھٹیا پسند کریں، یہ ہمارے مکمل ایمان والا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو، کامل ہو، اکمل ہو تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو جو بھی تم دیتے ہو اپنے لیے دیتے ہو، ذخیرہ آخرت کی نیت سے دیتے ہو، جو بھی تم دیتے ہو اس کا ثواب تمہیں کل قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اپنے لیے کرو، اپنے لیے بہتر سوچو اور بہتر خرچ کرو، اور یقیناً تعریف کے جو لائق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قابل مدح جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم دیکھ کر ہرگز یہ تمنا نہ کرو کہ لوگ میری تعریف کریں، تم تعریف کے قابل نہیں ہو۔ تعریف کے قابل جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ تو چنانچہ انسان کو اچھا مال خرچ کرنا چاہیے اور گھٹیا مال دینے سے انسان کو باز رہنا چاہیے۔ جب ہم خود وہ مال نہیں لے سکتے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی باتوں پر مجھے اور آپ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔